نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک بوڑھی عورت آ گئی. اس عورت نے جب آ کر کے دروازے پہ دستک دی اور جب وہ بولی نا، اس نے گفتگو کی، اس کے جملے محبوب کے سماعت اقدس سے ٹکرائے. کہتے اللہ کے محبوب جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے. حضور نے اس بوڑھی کا استقبال کیا اور حضور نے اسے بٹھایا. فرماتی ہر آنے والے مہمان کو حضور بڑی عزت دیتے تھے، بڑا نوازتے تھے، ہر آنے والے مہمان پہ بڑا کرم فرمایا کرتے تھے، لیکن اس خاتون کو زیادہ اعزاز دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا منگوایا، کھجوریں دی، شہد کے ساتھ تواضع فرمائی. فرماتے وہ بی بی باتیں کرتی تو میں دلچسپی دیکھ. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا جو آئیں تو بندہ کہتا ہے اللہ کرے اب چلے جائیں نا کسی طریقے سے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ذرا رک جائیے. دل کرتا ہے کہ وہ ذرا بیٹھے، ان سے کچھ اور بات ہو، کچھ بات اور آگے بڑھے. کس میں ہوتی ہے مہمانوں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی. حضور محبوب کریم علیہ السلام جب وہ باتیں کرتی تو حضور دلچسپی سے سنتے، ان کے سوالات کے جواب بڑی گہرائی اور گہرائی سے دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر کے بعد وہ بوڑھی اٹھی، کہا حضور اب میں چلتی ہوں. تو نبی پاک نے تحائف تیار کیے. ایک صحابی کو کہا ان کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہیں دے دو. کہتے ہیں جب وہ بوڑھی چلی گئی تو میرے دل میں خیال آیا حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو واپس آئیں گے نا پھر میں محبوب سے پوچھوں گی یہ خاتون کون ہے. لیکن حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور تو گئے نہیں، لیٹ گئے. اور بڑی خوشگوار کیفیت میں نے دیکھی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی اور محبوب کے چہرے پر عجیب سی رعنائیاں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو روز آتے، حضور یہ کاشانہ نور ہے، یہاں روشنی لینے والے تو روز آتے، یہ کون سی بوڑھی تھی کہ آئی ہے تو آپ نے اتنا استقبال کیا ہے، اس انداز میں وقت دیا ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی کیفیات دیکھ کون تھی؟ کہتے حضور اٹھ کے بیٹھے اور میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے. محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ ختیجہ کی سہیلی تھی. فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ ختیجہ سے ملنے آتی تھی، ختیجہ انہیں وقت دیتی تھی، ان کا استقبال کرتی تھی. یہ کمزور ہوتی تھی تو ختیجہ تحفے دیتی تھی. فرمایا آج جب یہ دوبارہ آئی ہے تو پچھلی ساری یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی ہیں، وہ سارے خیالات تصورات پھر سے اجاگر ہو گئے. اور فرمایا میں نے وہ ساری نسبتوں کو، ان ساری باتوں کو نبھانے کی کوشش کی جو ختیجہ کا اس کے ساتھ رشتہ تھا. اور پھر بات اس جملے پر ختم کی، فرمایا حسن العہد من الایمان، فرمایا تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تعلقات کو، عہد کو، پیمان کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو دیکھیے ہمارے جو رشتے ہیں، ہمارے جو تعلقات، کوئی شخص یہ تقاضا نہ کرے، کوئی تقاضا نہ کرے، کوئی خامن یہ تقاضا نہ کرے اب تو میرے گھر میں رہتی ہے تو اس پہ پابندی ہے، تو میکے نہیں جا سکتی، تو کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی، تو کچھ نہیں کر سکتی. تو کیسے پابند کر سکتا ہے جب تو اپنے حق میں اس قدر زیادہ تو اپنے حق کے اندر مضبوط ہے کہ ذرا وہ بات کرتی ہے تو کہتا ہے نہیں میری اماں ہے، میرے ابا جی. اس میں شک بھی نہیں، عورت کو کرنا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح کا رویہ ان کے ماں باپ کے حق میں بھی انسان کو رکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کسی جگہ وہ بھول جاتے ہیں، تو پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے عزیزوں میں بھی کمیاں ہیں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں. ایک دوست نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا، ایک بات اس میں بڑی خوبصورت پڑھنے کو ملی. کہنے لگے کہ ایک میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا، روز جھگڑا ہوتا تھا نا، روز جھگڑا ہوتا تھا، اور جھگڑا میاں بیوی کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب بھی ہوتا ہے تو وہ روز جھگڑا ہوتا تھا، تو ہوتا تھا ماں باپ کی وجہ سے. تو جھگڑا اس بات پہ ختم علیحدہ رہتے تھے، اس بات پہ جھگڑا ختم ہوا کہ اب تیرے ماں باپ آئیں گے تو میں نے کوئی پروٹوکول نہیں دینا، اور میرے آئیں گے تو تو بھی نہ دینا، بے شک بیٹھے رہے. تو کہتے ہیں کہ پہلے بیٹے کے والدین آئے، دروازے پہ دستک دی تو ملازم نہیں کھولا، روٹی بھی ملازم ہی لایا، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو گاڑی تک چھوڑنے بھی وہ نوکر ہی گیا. کچھ ہی دن گزرے تھے تو بیٹی کا باپ ملنے آیا. وعدہ تھا کوئی پروٹوکول نہیں دے گا، ٹھیک ہے دونوں ہی نہیں دیں گے. لیکن دروازے کے باہر آواز گونجی ابا جی کی. بیٹی کے ہاتھ میں پلیٹ تھی، وہ ڈھب سے گری.
تھا کی آواز آئی, دوڑی گئی, دروازہ کھولا, میرے ابا جی آ گئے. بٹھایا بھی, کھلایا بھی, چھوڑنے بھی گئی. پوچھا اس سے شوہر نے کہ تیرا میرا وعدہ تھا. کہنے لگی بات اس میں شک نہیں کہ وعدہ تو تھا, پر دل کی کیفیت کا کیا کروں. جب باہر آ کے والد بولے ہیں تو میں نے تو اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا ہے. میں تو وہ خراج بڑی مشکل سے سنبھال پائی ہوں, وہ تو بڑی مشکل سے آنسو روکے ہیں, تو وجود کو کیسے روکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا مرد کے کیا حقوق ہیں, اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو شادی کروں. حضور ذرا بتلائیے گا. تو یہ حدیثیں ہم نے بیٹیوں کو رٹانی ہے, یہ حدیثیں ہم نے بہنوں کو یاد کرانی ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, امام حاکم نے لکھا ہے کتاب البر کے اندر, اس کو ابن جوزی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا خاوند کے حقوق کیا ہیں. اور خاتون عرض کرتی حضور اگر تو میں ادا کر سکتی ہوئی تو نکاح کروں گی, ورنہ نہیں کروں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بھئی بات یہ ہے کہ اگر خاوند کے جسم سے پیپ نکلے, ریشہ نکلے اور خون نکلے, عورت اپنی زبان سے صاف بھی کرے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی, کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا مجھے کرو. یہ کہیں نہیں فرمایا, اللہ کے امام الانبیاء ہیں. محبوب اس حدیث میں فرمانے لگے سنو, اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے. میں کہتا عورت کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی, فرمایا کہ اگر تو یہ والے حق تو ادا کر سکتی ہے تو نکاح کر. وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی, فوراً بولو ٹھیک ہے. لیکن حضور میں نہیں حق ادا کر سکتی. میرے عزیز, عورت کو ذمہ داری سونپی. پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرد کے لیے بھی ان حقوق کا تعین فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حقوق کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا حق کیا ہے, تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا اسے بھی پہناؤ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی عورت کے چہرے پر نہ مارنا, کبھی بھی اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا, اسے کبھی بھی تکلیف نہ دینا, اور اسے اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے گھر کے اندر چھوڑنا. یعنی اگر کچھ لمحے کے لیے ناراض ہونا ہوا تو اپنی ہی چھت کے نیچے نکالنا نہ, بھیجنا نہ. رسوائی ہوتی ہے جب وہ میکے جاتی ہے تو لوگ باتیں کرتے. اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے ہی گھر میں چھوڑ لینا, کچھ لمحوں کو ناراض ہو لینا, کچھ ایسی بات کر لینا, لیکن جب اسے نکال دیتے ہو تو مسائل بن. جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی, جی جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی. تو نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی. اب ایک بات جو قابل توجہ ہے جس پر میں آج خصوصی طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ماں کا بڑا حق ہے, اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ بیوی کا بھی حق ہے. جو تم نے خود کھانا ہے اسے کھلانا ہے, جو خود پہننا ہے اسے. اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, بیوی کا مطالبہ ہے کہ تو سوائے میرے کسی کے نہیں سنے گا. وہ کہتی ہے کہ چونکہ میں آئی ہوں سارا کچھ چھوڑ کے, اب سوائے میرے تو کسی اور کی نہیں سنے گا. اماں کہتی ہے کہ چونکہ پیدا میں نے کیا ہے, پرورش میں نے کی ہے, جوان میں نے کیا, تو حقوق میرے زیادہ ہیں. یہ حدیث اماں ضرور سنائے گی اگر اسے یاد ہوگی. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے, اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تو بتلا کہ بغیر ماں کے کوئی بچہ بڑا ہو سکتا تھا, تو اس نے پال پوس کے تجھے دیا ہے, تو تجھے کیسے کہہ سکتی ہے کہ تو کسی اور کی نہ سن. اور اگر اماں سے بندہ کہے کہ تو خود ہی گئی تھی اس کو دیکھنے, تو ہی اس کو لائی ہے, اب کس طرح کر کے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خاتون خانہ جو نکاح کر کے آئی ہے, جس کے حقوق کا تعین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو حق نہ دیا جائے. ہمارے ہاں نقصان یہ ہوتا ہے, ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میری سنی جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کی نہ سنی جائے. بالکل
बिल्कुल मेरी हद तक मामला रहे, आगे ना बढ़े। मियाँ बीवी देखे ना, एक औरत सारा कुछ छोड़ छाड़ के, अपने माँ बाप बहन भाई छोड़ के बज़ाहिर प्रदेश में आके बैठती है खामन की खातिर, उसका बड़ा हक है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है और मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतर। इसमें शक नहीं, उस औरत के हुकूक हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी वजाहत फरमाई, लेकिन हुजूर ने रिश्तों का तायन करके बताया। रिश्तों का मुस्तदरक के अंदर हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रा इरशाद फरमाइएगा, औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? हुजूर ज़रा बतलाइएगा, औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो ये किसी मुफ्ती का कौल नहीं, ये किसी दानिश्वर की राय नहीं, ये उस महबूब का कौल है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में राहत और आराम देने के लिए मबूस फरमाया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो हुजूर ने फरमाया उसके खामन का। उसी मजलिस में, उसी महफिल में वो शख्स उठ के नहीं गया, वही शख्स हुजूर से सवाल करने लगा, हुजूर तो मर्द पर हक किसका ज्यादा है? औरत पर तो मैंने पूछ लिया, नया शख्स नहीं आया, नया आदमी नहीं आया। उसी ने उसी मकाम पर उसी जगह खड़े होकर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? नबी पाक ने फरमाया उसकी माँ का। औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके शौहर का। और मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी माँ का। ये हुकूक की तायुन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिया। ये हुकूक की वो वाली वजाहत है और ये हर आदमी का वो वाला मकाम है जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को खुद बताया है कि ये इसकी जगह है और ये इसकी जगह है। अब यहाँ एक बात और काबिल गौर है, मर्द के औरत पर भी हुकूक है, औरत के मर्द पर हुकूक है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में जब एक शख्स ने अर्ज की कि हुजूर मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है तो मैं क्या करूं, तो नबी पाक ने फरमाया जा जाके अपनी अम्मा की नौकरी कर। एक कोई ऐसा गुनाह उस सहाबी से हो गया था जो दौरे जाहिलियत का था, शारहीन ने लिखा है। अब वो जिनके हुकूक ज़ाया किए थे वो मिल नहीं रहे थे या वो दुनिया से जा चुके थे, तो उसने हाल पूछा कि हुजूर अब क्या करूं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा अपनी अम्मा की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। उस सहाबी ने फौरन कहा हुजूर मेरी तो अम्मा पर्दा कर गई, मेरी अम्मा तो विसाल कर गई। तो हुजूर ने एक नया हक बयान फरमाया। महबूब ने फरमाया जा जाके खाला की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फरमाया खाला भी मिसले माँ के होती है, खाला भी मिसल, तू जाके हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो खाला का हक बयान कर दिया, नबी पाक ने तो तायुन कर दिया कि तूने नौकरी करनी है। अब अगर बेगम साहिबा को एतराज हो कि तू खाला के घर क्या लेने गया था, उधर क्यों गया था, तो ये उसका एतराज इसलिए दुरुस्त नहीं है कि इस हक को रसूल पाक ने बयान फरमा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र फरमा दिया। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत फरमान इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे सहाबा से, क्या तुम में से कुछ आता है कि उसकी उम्र भी लंबी हो, रिस्क भी ज्यादा हो? और अगर मैं ये सवाल औरतों से करूँ ना, खवातीन से करूँ कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे खामन के पास पैसे भी ज्यादा हो, उम्र भी लंबी हो, तो मेरा ख्याल है एक खातून भी ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे कि नहीं मैं नहीं चाहती। सारी कहेंगी कि हमारा दिल करता है कि हमारे घर के अंदर रिस्क भी ज्यादा हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मेरे सर का साया बनाया वो कायम भी रहे। हर खातून ये दुआ मांगेगी। अब ये सही बुखारी है, तो फिर वो वाला वजीफा पढ़ ले जो नबी पाक ने बयान फरमाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम में से कोई चाहता है उम्र लंबी हो, रिस्क ज्यादा हो? अर्ज करने लगे हुजूर सारे चाहते हैं, ये सही बुखारी है। तो महबूब फरमाने लगे फिर वजीफा सुनो,
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا، رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا۔ ایک طرف آپ بٹھا لیں بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے لیکچرار، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے عالم، اور قرآن نے صرف اتنا کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت بول کے بتاؤ۔ او بھائی، دو جملے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت۔ ابھی اس جملے کی صرف 3 تفسیریں جو ہمارے محدثین نے کی، یہ صرف 3 جملے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو میاں بیوی کو مزید کسی لیکچر کی ضرورت ہے۔ یہ پردہ کیا ہے؟ مرد عورت کا لباس ہے، عورت تو 3 کام کرتا ہے لباس، ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اور ایک کپڑے پہن کے بندہ سونا لگتا ہے، اور تیسرا کوئی عیب ہو تو کپڑوں کی وجہ سے چھپ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے مرد اور عورت، دیکھو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کو بتایا کہ تو گرمی سردی سے بچنا چاہتا ہے، یعنی کسی بھی اچھی بری جگہ سے بچے گا تو بیوی کی وجہ سے بچے گا، اور بیوی سے کہا گیا کہ یاد رکھ جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے نہیں ہونا گولیاں دے، تیرے لیے یہی بہتر ہے، یہ تو اپنے خامند کی رضا میں رہ، یہ تیرا پردہ ہے، یہ تیرا لباس ہے۔ اور ان دونوں کو بتا دیا کہ لباس ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے، دوسرا بندہ سڑ جاتا ہے کپڑے ڈال کے۔ بڑا سونا بندہ بھی اگر طامت کے ساتھ اور خالی بنیان کے ساتھ آ جائے، کرتا نہ پہنے تو وہ اچھا نہیں لگتا، وہ کرتا پہنے گا تو زینت ہو جائے گی۔ تو بیوی کو بتا دیا کہ تو جتنی مرضی بھی اعلیٰ ہو، تیری شان تیرے خامند کے ساتھ ہی۔ اور خامند کو بھی کہا کہ یاد رکھ اگر تو گھر نہیں بسا سکتا تو باقی دنیا کو کیا خیر عطا کرے، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ اور تیسری بات یہ عرف آخر ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو مرد کو بتایا تو اس کا لباس ہے، عورت کو بتایا تو اس کا لباس ہے۔ لباس عیب چھپاتا ہے، عیب دکھاتا۔ یہاں پھنسی نکل آئے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اے رومال نہ ٹک لو، تھوڑا نکل آیا نا تو سر پہ جو پرنا لیا اسی سے لوگ لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ جو لباس ہوتا ہے یہ چھپاتا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت دیکھو کس طرح قرآن ہماری تربیت کرتا ہے۔ کہا اگر بی بی میں کوئی خامی آئے تو سویرے اٹھ کے لوگوں کو نہ بتا، بلکہ چھپا، اس لیے کہ تو اس کا پردہ ہے۔ اور بی بی سے کہا گیا کہ سارے زمانے کو نہ بتا، نکما ہے، نکھٹو ہے، کس طرح کا ہے، شکوہ نہ کر، بلکہ اپنے خامند کی عزت کر۔ تجھے اسے اللہ نے تیرے لیے تجھے اس کے لیے لباس بنایا ہے۔ تو میں کتنی کو مثالیں آپ کو قرآن پاک سے دوں کہ ایک جملے کے اندر قرآن پاک نے تدبیریں کر دی۔ طلاق کب ہوتی ہے؟ جب بڑے سخت اختلافات ہوں، کوئی گزارا نہ بچے، حد ہو جائے تو طلاق ہوتی ہے نا۔ لیکن قرآن پاک نے پتہ کیا کہا؟ اگر تم نے بیوی کو طلاق دینی ہے تو 2 جملے جو قرآن کا اخلاق دیا ہوا، قرآن پاک کا۔ آپ میری طرح کے سادے لوگ ہیں، میں آپ کو کچھ زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا۔ دیکھو قرآن پاک نے کہا اخلاق سکھائے۔ طلاق ہو گئی، بیوی کو چھوڑنے لگے، فارغ کرنے لگے، خوشی کے ساتھ تو کوئی نہیں نا طلاق دیتا۔ یہ ہمارے یہاں لوگ آ کے کہتے ہیں جی میں غصے میں تھا تو میں نے طلاق دے دی، تو وہی طلاق ہوں غصے سے۔ کدو کو بندہ کہتا ہے ابھی تو بڑی خدمت گزار ہیں، جاتے انہوں طلاق ہی۔ اور اب تو بندے ہمیں مسئلہ پوچھتے نہیں بلکہ مسئلہ مولوی صاحب کو سمجھانے آتے ہیں۔ میرے پاس کچھ لوگ آگے کہنے لگا جی وہ طلاق دے دی، بندے نے 3 طلاقیں تو بڑا مسئلہ بن گیا، تو بتائیں۔ میں نے کہا طلاق تو ہو گئی ہے۔ کہنے لگا تو پاگل ہے بندہ، بیوقوف ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو 500 تک گنتی نہیں گن سکتا، اس کو تو میرا خیال ہے نہیں پتا ہوگا لاہور کو گاڑی کیسے جاتی ہے، تو اس کی طلاق بھی ہو گئی۔ مولوی صاحب آپ پیر صاحب کرنے والی بات کریں، ہمیں سمجھاتے ہیں لوگ آ کے، آپ یقین کریں۔ میں انہوں آکھیا میں کہ تو انہیں شدائی ہے، وہ دی طلاق کی میں پہلے یہ 10 شدائی دا نکاح کی میں ہویا جی، وہ شدائی دا نکاح تے چٹ پٹ ہو گیا، تے 3 بچے بھی ہو گئے، نکاح ہوتا ہو گیا ہے پر طلاق ہو سکتی؟ یہ عجیب فلسفہ ہے بھائی۔ کوئی نکاح ہو گیا تو اس کا سب ٹھیک ہے، اور طلاق کی باری آئے تو کہتے شدائی ہے۔ میں کہ جی شدائی سی تے نے کندھ نو طلاق کیوں نہیں دیتی، بیوی نو کیوں دیتی سو؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
ایسے تو نہیں نا کہ رستے جاتے کسی بیوی کو طلاق دے دی اس نے، شدائی تھا تو وہ پاگل تو جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیتے، اس کو پتا تھا میری بیوی، اور یہ بھی پتا تھا کہ طلاق دینی ہے شدائی۔ لوگ مسئلہ بھئی آپ کیوں اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے؟ تو جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، قرآن پاک کی عظمت دیکھیے۔ فرمایا جب تم طلاق دو تو پھر کس طرح دو؟ فرمایا جب تم نے 2 طلاقیں دے دی تو اب کرنا کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اب اگر 2 طلاقوں کے بعد رکھنا تو نیکی کر کے رکھنا، اور سنو یارو، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ فرمایا اگر بیوی کو طلاق دے کے بھیجنا تو احسان کر کے بھیجنا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ او تسریح بِإِحْسَان، قرآن پڑھتے ہیں نا، غور نہیں کرتے۔ کہا اگر طلاق دے کے بھیجنا تو کس طرح بھیجنا؟ احسان کر کے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کا جہیز بھی رکھ لو، بلکہ اسے کچھ دے کے بھیجنا۔ امام حسن نہ اپنی ایک بیوی سے ناراض ہو گئے، یہ بھی شان اہل بیت ہے، اسے بھی کبھی کبھی سنا کریں۔ امام حسن اپنی اہلیہ سے کوئی ناراضگی ہوگی تو امام حسن کی ناراضگی بڑھ گئی، ارادہ ہو گیا طلاق دینے کا۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان سنا ہے بھابھی سے ناراض ہیں، طلاق دینے لگے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے حسین تو نے قرآن تو پڑھا ہوگا۔ کہا بھائی جان پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی خامی ہوگی بھی تو میں چھپاؤں گا کہ تجھے بتاؤں گا؟ میں نہیں بتاتا، ہے صحیح لڑائی پر میں تجھے بتاتا کہ جی تو اسی لڑنے آ تو سارا پنڈ سنتا ہے کہ آج نئے نہ دی لڑائی ہوئی ہے، اور میاں صاحب کی سن لو تو وہ سچے، اور بیوی کی سن لے تو وہ تو زیادہ سچی ہوتی ہے نا، کیونکہ انہیں تو رونا بھی ہوتا ہے نال، تو تھوڑی جی ود سچی، پھر نظام کیسے چلے گا؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے بھائی میری بیوی ہے، کوئی غلطی کرے گی بھی تو بیچاری کی عقل تھوڑی ہے، میں چھپاؤں گا تمہیں بتاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن، اچھا امام حسین نے جب یہ سنا نا کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ قرآن نے یہ کہا، تو امام حسین نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، کہنے لگے بھائی آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی پر تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ آئے اس کی تفسیر کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے طلاق دے دی، تو امام حسین کہنے لگے بھائی جان اب تو طلاق دے دیا، ابھی بتا دیں کیا جھگڑا تھا؟ تو فرمانے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہو گئی ہے، ہم کسی غیر کی باتیں کیوں کریں، ہم کسی۔ تو امام حسین نے پھر اٹھ کے بھائی کے ہاتھ چومے، کہنے لگے مزہ آ گیا ہے، میں کتنا خوش وقت ہوں جسے اللہ نے حسن جیسا بھائی عطا فرمایا ہے۔ تو بھائی قرآن پاک اخلاق سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، قرآن پاک آداب زندگی سکھاتا ہے، قرآن پاک ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن پاک ملکی لیول کے ہمیں حالات بتاتا ہے، کافروں سے کس طرح پیش آنا ہے بتاتا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے بتاتا ہے، ہر چیز کا قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارے نا شاید ڈویژن گجرانوالہ کا کوئی واقعہ ہے، کوئی ایک شخص انتقال کر گیا تھا، اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، تو ایک کام کسی پیر دی قبر نال ہوندا تو دے بالا نہیں چاندی ہو جانی سی پچھوں، وہ تے انہاں کہنا سی بھی یہ ابا مینوں دس کے گیا سی تے مینوں کلے نوں دسیا ضرور، باقی تیناں بھراواں نال نہیں اس گل کیتی، تے چھوٹے کہنا سی یہ تے ادوں ہے ہی نہیں سی، یہ تے میرے نال کیتی انہوں نے گل۔ انتقال کے بعد سب کو علیحدہ علیحدہ خوابیں آنے لگ جاتی ہیں، اور سب علیحدہ علیحدہ سٹوریاں سناتے۔ عام آدمی تھا سادہ، آڑت کی دکان کرتا تھا، آڑت کی دکان تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کے، تو سادی سی دکان کرتا تھا، بندہ فوت ہو گیا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، شور بن گیا، لوگ بڑے سارے قبر کی مٹی سونگتے، خوشبو آتی، اس کے گھر چلے گئے، جا کے اس سے کہا کہ اس کی بیوی سے کہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، نمازی تھا، حاجی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن ایک اس کا کام تھا، بندہ ان پڑھ تھا پر قرآن پاک سے پیار بڑا کرتا تھا۔ کس شے سے؟ اللہ کرے آپ کو بھی پیار ہو جائے، مجھے بھی ہو جائے، قرآن پاک سے پیار کرتا تھا، ان پڑھ بندہ تھا پر سویرے اٹھ کے نا وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن کھول لیتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا تھا اور کہتا تھا اللہ تو جو آکھے ہے سچ ہی آکھے ہے۔
اللہ تو جو بھی فرمانا ہے سچ ہی فرمانا ہے. سونے ربا تو جو کیا ہے میرے لیے ٹھیک ہی کیا ہے. وہ اس مزے سے قرآن پڑھتا، جب مر گیا تو رب کریم نے اس کی قبر میں بھی خوشبو پیدا کر دی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ پیر صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا وہ میرا خراب ہو جاتا ہے، تو رزق کی بڑی تنگی ہے، تو کوئی تویز. میں نے اسے کہا یار جو تویز میں دوں گا پتہ نہیں اثر کرے نہ کرے، وہ والا تویز نہ دوں جو مدینے والے رسول نے دیا ہے، نبی پاک نے جو تویز دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تویز دینے لگے. حضور فرمانے لگے تو رات کو سورت واقعہ پڑھ، تجھے کبھی فاقہ نہیں آئے گا. سورت واقعہ پڑھا کر، کبھی فاقہ پڑھنی چاہیے نا جی، پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی نے کہا امیر المومنین نے کہ میں آپ کی بیٹیوں کا وظیفہ لگا دیتا ہوں. تو آپ فرمانے لگے عثمان میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں تیاں نو خزانہ دے چڑھے ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے مجھے بھی تو بتاؤ کیا خزانہ ہے. تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. تو حضور نے کہہ دیا ہے تو آ سکتا بھی نہیں. تو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھی، قرآن پاک کی شان کو سمجھی. مزہ تو تب چلے گا نا قیامت والے دن کہ جب اللہ حافظ قرآن کے باب کے سر پہ دستار رکھے گا اور حافظ قرآن سے کہے گا جا 10 بندے اپنے خاندان کے جنت میں لے جا. دنیا کے اندر یہ واحد کتاب قرآن پاک ہے جو ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے قرآن پاک، اور زندہ اور جاوید معجزہ ہے. عرب کے جو لوگ تھے انہیں بڑی باتیں کرنی آتی تھی، فصیح و بلیغ لوگ تھے، اپنی بات سلیقے سے کر سکتے تھے، یعنی بہترین لوگ ہوتے تھے، ایسے نہیں جنہیں بولنا نہ آئے. تو وہ کسی شخص کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ باقیوں کو وہ اجمی کہتے تھے، اجمی گنگے کو کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن پاک لے کے آئے تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے پاس سے بنا بنا کے آیتیں لاتے. اب چونکہ عرب کے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ بڑے بڑے اچھے شاعر، بڑے بڑے اچھے ادیب، بڑے بڑے اچھے کلام والے لوگ موجود ہیں، تو قرآن پاک نے نا انہیں ایک چیلنج دیا، اور وہ چیلنج قیامت تک موجود ہے. قرآن مجید نے کہا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے نا جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ قرآن نازل کیا ہے، تو دعویٰ تو تمہارا بھی ہے نا عربی ہونے کا اور سمجھدار ہونے کا اور فصیح و بلیغ بولنے کا. اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ اپنے پاس سے بنا کے لاتے ہیں تو چلو تم بھی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے دکھاؤ. اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا سکوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کرو اس کی مثل ایک صورت لے کے آؤ. اس کی مثل ایک شاعر شاعری کرتے ہیں نا، تو جو جواب میں لوگ شاعر ہوتے ہیں وہ اس سے بڑی شاعری کر کے دکھا دیتے. کوئی شعر بندہ شعر کہتا ہے تو جواب میں لوگ اس سے بڑی، اس سے زیادہ اہم. اب میں آپ کے ذوق کو نہیں سمجھتا کیا ہے، ورنہ ایک مصرع دیا جاتا ہے، جو تھوڑے سے شاعری سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مصرع دیا جاتا ہے، تو وہ ایک مصرے پہ ہی کئی کچھ کہہ جاتے. اور جو فصیح و بلیغ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک بات کر سکتے. اہل عرب کو چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن میرے محبوب نے خود بنایا ہے تو تم بھی تو عربی ہو نا، زیادہ نہیں، پورا قرآن نہیں اور کوئی بڑی صورت نہیں، ایک صورت. اور پھر چیلنج اور کھلا کر دیا، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر، تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر تمہارے جتنے حمایتی ہیں نا، جتنے کافر ہیں، سارے کٹھے ہو جاؤ
पूरा कुरान नहीं, बस कुरान की एक आयत का मुकाबला करके दिखाओ। पूरा नहीं, सिर्फ एक आयत का। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम इस बात में सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो कि हुजूर खुद बनाते हैं तो लाओ एक सूरत। और फिर अगली आयत में फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ना ला सके, और फिर खुद ही कह दिया वलन तफ़अलू, तुम ला भी नहीं सकते। अगर तुम न ला सके और खुद ही कुरान ने कहा वलन तफ़अलू, तुम हरगिज ला सकते भी। पंजाबी तर्जुमा करा, यानी तुसी चारा कर लो, ला सकते, वलन तफ़अलू, तुम हरगिज ये कर सकते। ਇਹਦਾ तर्जुमा पंजाबी चेवे के तिल ला लो, सारा चारा कर लो, लेकिन तुम इस कुरान पाक के मुकाबले की कोई एक आयत बना सकते? एक सहाबी थे, हजरत फरकद उनका नाम था रज़ी अल्लाह ताला, और ये वो सहाबियाँ जिन्होंने हजरत उमर के ज़माने में मूसल का इलाका फतह किया था। बड़े दलेर थे, इनकी 4 बीवियाँ थी। तो कहते हैं जब भी ये घर में आते तो खुशबू इतनी आला लगा के आते कि हम हैरान हो जाती। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबी, उनकी अज़वाज कहती हैं कि अब औरतें ज़्यादा तैयारी किया करती थी, लेकिन वो जब घर आते ना तो इतनी खुशबू लगाते। कहती हम चारों मिल के कोशिश करने लगी, ढूंढने लगी कि वो खुशबू का पता करें जो ये लगाता। हमने बाजार सारे तलाश कर लिए। अरब के अंदर आज भी खुशबू का बड़ा शौक है और बड़ी महंगी खुशबू मिलती है। कभी आप बाजार जाए, कहती सारी खुशबुएं लगा ली, थक गई। एक दिन चारों सौतने मिल के बैठी, कहने लगी हम नहीं इसका मुकाबला कर सकते, आज पूछ ही ले कहां से खुशबू लगाता है। पूछ ही लेते हैं, चलो बात ही खत्म हो जाए, पूछ ले। ये हम जितनी मर्जी आला लगाएं, जब ये आ जाता है ना, कुछ लोग मेरे महफिल होते हैं, जहां आ जाते हैं वहां छा जाते हैं। तो ये जब आते हैं तो छा ही जाते हैं। क्या करें, इस तरह का मेरे महफिल है, क्या करें इसका। फरमाने लगी, एक दिन चारों सौतनों ने मिलकर उनको बिठा लिया, कहने लगी बताओ तो सही खुशबू कौन सी लगाते हो। कहने लगे कोई भी नहीं, कभी लगाई नहीं, आज तक नहीं लगाई। तो कहती है बीबियां कहने लगी सियाबा तो गलत बयानी नहीं करते, पर आप क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप आते हैं तो हम हैरान हो जाती हैं। फरमाने लगे जिस दिन की तुम लगी हुई हो ना मेरी खुशबू का मुकाबला कर दे, मुझे पहले दिन का ही पता है। तो मैंने कहा चलो जोर लगा ही ले, देख ही लेते हैं कहाँ तक बात जाती है तुम्हारे पास जितना जोर लगा लो। बहरहाल मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कभी नहीं लगाई। तो बीबियां कहने लगी फिर बता तो सही, तो एक दलेर आदमी है, और जो दलेर लोग होते हैं वो खुशबुओं के और कपड़ों के और इन चीजों में ज्यादा वक्त नहीं लगाते, उनके तो मिशन और तरह के होते। आप तो मुजाहिद किस्म के आदमी है, पर हर वक्त खुशबू आती है। तो हजरत फरकद रो पड़े, कहने लगे बीमार हो गया था, लाचार हो गया। हकीमों तबीबों ने इनकार कर दिया, वजूद पर मेरे आबले निकल आए, फिंसियां बन गई, उनमें पीप भर गई, बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता। जब थक गया ना तो दरवाजा रसूल पे चला गया। जब थक गया तबीबों का थकाया सताया हुजूर की बारगाह में, कहा महबूबा देखे तो सही मेरा क्या हाल है। हुजूर जरा देख के, चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तेरे अलावा गम किसे बताओ। कहते हुजूर ने फरमाया 70 ढांप ले, बाकी सारे कपड़े उतार दे। 70 ढांप ले, कहते हैं टखनों से लेकर नाफ तक मैंने 70 ढांप ली, बाकी सारे कपड़े उतारे। हुजूर क्या करेंगे, फरमाते नबी पाक ने दस्ते मुबारक उठाया, बर्फ से ठंडा, कस्तूरी से ज्यादा महकने वाला, फरमाते पूरे वजूद पर मेरे हुजूर ने दस्ते मुबारक एक दफा लगा दिया। अब जिधर जिधर से गुजरता हूं सारी दुनिया खुशबू से भर जाती है। ये नबी पाक का दिया हुआ नूर है, ये हुजूर की अता करदा शिफा है, ये रसूल पाक के हुस्न की खैरात है। एक शायर ने एक फिक्रा का कमाल कर दी, कहने लगा जुल्मत को उनके नूर ने काफूर कर दिया, जिस पर पड़ी नजर उसे भी नूर कर दिया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते खैर में वो बरकत थी। हुस्न की 2 किस्में होती हैं, एक हुस्न होता है मुलम्मा साजी वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, एक हुस्न होता है बातन का। बच्चे पता है क्यों खूबसूरत होते हैं, इस पर उलमाए मनातका ने बहस की है, मुहद्दिसी में लिखा है। बच्चा गधे का भी हो तो प्यारा लगता है। छोटा बच्चा अगर उसका रंग बहुत गोरा ना भी होना, सिर्फ छोटा हो
وہ پیارا لگتا ہے، اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے. اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطقہ نے ایک بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے. یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہیں نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی. اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے. بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا. بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا. کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھرا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا. میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا. اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدیاتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا. شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے. وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب. تو کہ عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی. تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرأت تھی کسی شخص کی. میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے. فرماتے ہیں میں تورات، زبور، انجیل کا جاننے والا تھا. جس دن حضور مدینہ طیبہ آئے، کسوا نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے آیا. میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا. کہتے حضور بیٹھے تھے کسوا نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نبی پاک تھوڑا بولتے تھے، پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا. فرماتے میں جب گیا نا، میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ، شاگرد ساتھ تھے. فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا، پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے. 2 باتیں میں نے سنی. حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو. کہتے ہیں وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چلو استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے بڑھو نا آگے. یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا، چلو نا چلو آگے، چلو بڑھو آگے، کرو بات، آؤ نا. کہتے میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے. فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے قریب محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا. یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے، عالم اور تورات، زبور، انجیل کا جاننے والا، حضور کلمہ پڑھائیں. کہتے میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے، تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے. فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی، تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی، لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا. کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے، اور ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی. کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا. اکیلے رسول پاک صلی اللہ
پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں نبی پاک تنہا اکیلے حضور نہ سیر کرتے 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 ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے. کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. کوئی قبیلے میں سے، قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا. ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت. کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا. حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے. کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے. اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے. کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے، حضور نے کہا اتنے دینے. اب بات طے ہو گئی. کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ، وہ میرا شہر ہے. میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بیچتا ہوں اور تمہیں آ کے نا قیمت دے جاتا ہے. محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا، میں لکیل تھا، میں اونٹ تھا سرخ رنگ کا. حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار اب سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں. اس شخص کا نام پوچھا آپ نے، قبیلہ پوچھا ہے، ایڈریس کا پتہ ہے، پتہ ہے کہاں رہتا ہے، اتنا قیمتی اونٹ دے دیا. وہ سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا. بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہے نہیں جس طرح کا آج ہو گیا. اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی. وہ ابھی نظر آ رہے ایک آدمی، دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے. ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ لے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ. ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے. سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں. کا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی. پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی. تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈولن دی. کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں بولن دی. تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، میں بس کر، تو بیان کر سکتا ہے اتنی طاقت. اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظرن مثلے تو نشد، پید آ جانا. کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تب بھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی. میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا. تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے اور گنے چنے لفظ بولتے تھے. ان کی سادگی کا وقار دیکھا. جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی. کہتے حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے. کہتے ہیں وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے. کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی. کہنے لگے یہ تمہارے پیسے اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے. تو وہ سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی وہ کالے رنگ کے حبشی غلام، انہیں کھجوریں کھلا اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا. انہیں کھجوریں کھلا اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے. وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبوئی پھیل گئی ہے، رنگ ہی بدل گیا، تار کوئی مثل نہ ڈھولن دی. تو چپ کر مہر علی، ایتھے جہاں نہیں بولن دی. حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے، وہی تو خاتم المرسلی ہے،
وہی تو ہے جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا. کہتے ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. اتنا شکوہ ہے ہماری زندگی. آپ یقین کریں ان باتوں کی بھی دوست دعا کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سمجھائے کہ یار نہ کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب کی رضا. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا. یہ مشقت میں رب فرماتے میں نے اس کی پیدائش اس کا خمیر ہی مشقت والا بنایا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ. فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. پیدا ہی اس کو قبض کیا ہے مشقت میں رہتا ہوں. اس نے مشقت کرنی بچپن میں بھی مشقت. چلیں کچھ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں. پرائمری اسکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا. ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا. وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا. جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں, اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا وہ تو صرف ایک آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے, باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا. تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملیاں سانیاں یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی. جہاں چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے مشقت بڑھ جاتی تھی. آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے. مشقت, جد و جہد, ہر لمحے جد و جہد اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی. آج آپ سے کہا جائے بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بھئی اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, تب نہیں تھا. اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں. ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی. کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے, آزمائش والا ہوتا ہے. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ نے انسان کو مشقت, ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں بس ٹھیک ہے گھر بن گیا, بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے, بس ٹھیک ہے. او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے, تو نے مشقت کرنی ہے, جد و جہد میں رہنا ہے. او یار آپ ٹھہرے تو صحیح, استقامت تو ہو. ذرا ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا, تڑپ جانا, ہر چیز سے الجھ جانا, یہ بندہ مومن کی شان نہیں. طاقتور زندگی گزارو, طاقتور. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. قریب مسکرا کے فرمانے لگے زید اس بیماری سے پریشان نہ ہو, اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. اس روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے, مسئلہ ہی نہیں. ہاں اس کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے گی اور عمر بھی آپ کی لمبی ہوگی. یعنی ایک بڑھاپا, ایک نظر چلی جائے گی. اب آپ یہاں غور کریں سرکار تربیت کیا کر رہے. حضور فرما رہے یہ جو مشکل ہے یہ تو گزرنے والی ہے, اس کے بعد جو مشکل آنے والی ہے وہ اس سے بڑی ہے. فرمایا زید اس کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی, تو بتائیے اس وقت کیا کریں گے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر ثواب کی نیت سے صبر کروں گا. مانا کیا ہے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. ٹھیک ہے اگر بنائی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو قبول کریں گے, رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبر کریں گے. ایسے بھی کبھی دنیا میں میدان لگتے ہوں گے کہ بیماری آئے گی, بتایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تو کیا کرے گا, تو بتا رہے یا رسول اللہ صبر کروں گا, تو نتیجہ بھی وہیں بیان ہو رہا ہے. یعنی سارا سودا نقد و نقد. اسی وقت ہتھیلی پہ سرسوں جم رہی ہے.
حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صبر کروں گا اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو صبر کرے گا تو پھر نتیجہ سن، اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب ہی جنت عطا کر دے گا۔ تو میرے بھائی ایک مشکل سے آپ گزر گئے، اب آپ کو اگلی مشکل کے لیے تیار رہنا ہے۔ تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک مالک کی رضا میں راضی رہو، نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا، وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے، اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا، حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے۔ اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے، حد ہو گئی۔ جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے۔ یاد رکھیں اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا، آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ قوا اور اعصاب کمزور ہونے لگتے۔ ہمیں نہ ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں میں بڑا پریشان ہوں، ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی۔ میں نے کہا یہ مشکل نہیں، یہی تو مزہ ہے زندگی کا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے۔ اب یہ تو نہیں نہ ہوگا، جس نے جیسا پیدا کیا ہے بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی، تیری نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جب تک مزاج مشقت کا نہیں بناتے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی مشقتیں راہ دیکھ رہی، اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں، جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت بھی نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے۔ جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو باہمت رہنا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا تو چاہتا تھا پر دوپہر کا ٹائم تھا، میں آیا نہیں، کہیں آپ سو نہ رہے ہو۔ تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے سویا کرتا تھا کبھی، جب سے ابو بکر یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گئے ہیں نا تو دن کی بات کرتا ہے، میں رات کو نہیں سو پاتا، اٹھ اٹھ کے حضور کی امت کی خبرگیری کرتا ہوں۔ رات جگہ میرا نصیب بن گئے ہیں، آنکھوں کی نیند رخصت ہو گئی ہے، لہجوں میں آرام نکل گیا ہے۔ اور بھائی جب آپ کو جدوجہد کرنی ہے، جب آپ کو آگے بڑھنا ہے، ذہن بناؤ یار، طبیعت بناؤ، آگے بڑھنا ہے، مشقت کرنی ہے، نیند تھوڑی کم لینی ہے، زبان کے ذائقے مزے کے کھانے تھوڑے کم کرنے۔ ہم نے اپنی مرضی سے وہ لیٹے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا اٹھ کر سوچنا۔ امام علی مقام کا پیغام یہ ہے کہ تو بڑا تب بنے گا جب تیری زندگی محنت والی، کوشش والی، جدوجہد والی ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟
ایک کوشش کرنی ہے. اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ جہاں رب رکھے نا وہاں رہنا بھی ہے, اس کی رضا پہ. جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا, کلمہ پڑھتے, تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے, فیصلے اللہ کے چلیں گے. لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے. او بھائی, جب تو مالک کا غلام ہے, بندہ ہے, تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے. تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں, رب کہتا ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے. پھر تو دکھی ہوتا ہے. سکھی بھلا کون ہوتا ہے؟ جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے, وہ کہے بالکل. اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کربلا کا دوسرا پہلو. ایک پہلو مشقت جدوجہد, ایک پہلو یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے. اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے. ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے. رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم, وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے, اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے, بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. تو صرف آنسو بہائے سچی توبہ کے مالک راضی ہے. کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے, اللہ راضی ہے. اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے. مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا. یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے, ہر روز اس کا نیا رنگ ہے. یہ راضی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے. او یارو اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا. عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے رب کریم کے حضور عرض کرے کہ ہمیں بتائے ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا. تو حضرت کلیم کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو مالک نے فرمایا ان سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں, بس وہ راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ بڑا سخت علیل ہو گیا. بچے بیمار ہو جائیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بڑے سخت علیل ہو گئے. جناب عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. اس حکیم کے پاس اس طبیب سخت پریشان. آپ کے دوست احباب دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سخت آزمائش میں, بیٹے کا انتقال ہو گیا, صحت نہ ہو سکی, اللہ کا حکم آ کے. اب یہ جو انتقال ہے یہ ظاہر ہے بیماری سے زیادہ مشکل کام ہے, بیٹا چلا ہی گیا. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم بعد میں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا. تو ہم نے عرض کی کہ حضور اس وقت تو صرف بیمار تھا تو آپ زیادہ تسلی میں نہیں تھے اور اب آپ بڑے تسلی میں محسوس ہوتے ہیں, وجہ؟ تو فرمانے لگے جب تک میری ذمہ داری تھا نا میں پریشان تھا, اب خدا کے کرم اور رحمت کی جگہ پہ چلا گیا, اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اور میں سمجھا ہوں کہ میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے, لہذا میں پوری طور پر مطمئن. اب میں اللہ کی رضا پہ پوری طور پر راضی ہوں. میرے عزیز جب تک یہ رضا حاصل نہیں, کیا لطیف انداز ہے. وہ ہمارے ایک بڑے زبردست رائٹر تھے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی مرحوم, ان کا ایک مضمون چھپا ایک دفعہ, امت کا پہلا صوفی. تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو, چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہے, کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے, امت کا سب سے پہلا صوفی. تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا. فرمایا یہ پہلے درویش ہے اس امت کے, حضرت ابو بکر صدیق
حضرت ابو بکر صدیق علیل ہو گئے, بیمار ہو گئے, تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف. یار دوست پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا, جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا. سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں تو کہنے لگے ابو بکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے, اور طبیب دیکھتا رہتا ہے. تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید. طبیب نے کہا ہے بھئی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں, جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں. وہ طبیب مجھے کہہ گیا ہے, لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے. اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا, اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے. کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے. یار دیکھو چھوٹی بات نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی ہے. 10 سال. 1 سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں, سارا پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی, بندہ پرانا ہو جاتا ہے. اکرام احترام الا ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا. فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی, پورے 10 سال. ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اف نہیں کہا. فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو. کئی دفعہ ایسے موقع آئے, حضور نے کسی کام سے بھیجا, میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا, محبوب آئے, میں ڈر گیا, لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا. مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے کیوں نہیں آئے. ایک تو یہ کہ مشقت کرنی ہے, دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہیں, اور تیسری بات یہ سوچیں کبھی ذاتی قسم کی نہیں بنانی, سوچیں ملی قسم کی, قومی آفاقی سوچیں. اتنے دوست ہماری خانقاہ سے وابستہ ہیں, یہاں کسی آستانے سے وابستہ ہیں, کچھ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھتے ہیں, کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں. آپ کی سوچیں جب تک ملی اور قومی نہیں ہوتی, آپ بہت زیادہ بھی باصلاحیت ہے تو آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے. وکھرے جگ تو